جس انسان کے ذہن میں یہ کنسپٹ آ گیا کہ گناہ تو چھوٹا ہی ہے، بس وہ گیا، سمجھے، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ آدمی فارغ۔ چھوٹے کا تصور نہیں ہے گناہ کا، کیوں؟ چھوٹا گناہ، چھوٹی نیکی ہو ہی نہیں سکتی جو آخرت میں آپ کو جا کے جنت میں سلام نہ کرے کہ میں آگے نہیں، مجھے تو نے کیا تھا۔ اسی طرح ایک چھوٹا گناہ ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا دیکھا پہنچا دیا تو جہنم میں نے، چھوٹا کہتے ہیں، لیکن گناہ تو یہاں لے کے آتا ہے۔ گناہ کا تو رخ یہ ہے، تو جب گناہ کرتا ہے آدمی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے، نمبر 3 پہ چلتی ہے، اس نے پہنچانا ہی ہے وہاں پر۔ جس گاڑی کہیں جا رہی ہے تو جس گاڑی پہ آپ بیٹھ جائیں گے وہیں لے کے جائے گی یا آپ کو دوسرے ڈائریکشن میں لے کے جائے گی؟ سوال، جواب کیا ہے گا اس کا؟ جس پہ بورڈ لگا ہوگا وہیں پہنچائے گی، وہ تو ظاہر، اسی پہ آدمی کانفیڈنس سے بیٹھ جاتا ہے، بورڈ دیکھتا ہے، بورڈ ٹرین جا رہی ہے، ٹکٹ لیا بیٹھ گیا، پھر نہیں دیکھتا کہ بورڈ کہاں رہی ہے، جا کر ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بس یہی ہے، جس نے بدی اختیار کیا، کوئی گناہ اختیار کیا، بیٹھ گیا اس گاڑی پر، جا کے ٹھک سے جہنم میں ٹھوک دیتی ہے اس کو۔ اب یہ تھوڑی جائے کہ آپ بڑی وین میں جا رہے ہیں، چھوٹی گاڑی میں جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، بیٹھتے ہوگے نا اس پہ، پہنچا دے گی آپ کو جہنم میں۔ کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح نیکی ادار نہیں رکھتی، جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اس کا ظہور دنیا میں ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، نیکی کا ظہور کہاں ہو جاتا ہے؟ اسی طرح گناہ کا عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ کا عذاب دنیا میں آ چکا ہوتا ہے، یہ آپ سن، عذاب میں مبتلا ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، وہ تو کچھ پتا نہیں، گناہ ہے، بس نام ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہے بالکل۔ یہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال سے حوالہ کر رہا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے میں کہنے بیٹھ جاؤں حافظ اسلام نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا، مہجران نے یہ کہا تو فلاں حدیث میں یہ ہے، اس میں ہے۔ بس میری باتوں سنتا رہا کریں کہ بھئی جو بھی باتیں کرے گا یہ عالم تو نہیں ہے، ضرور اس نے کوئی مستند باتیں کر رہا ہے، کسی سے سنی، گپ تو نہیں مار سکتا، اس کی ثبوت کی ضرورت ہے، آپ کو تو بول دیا کروں نا، لیکن نہ بولنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو ایک انداز ہے روپ مارنے کا آدمیوں پہ، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ سب حوالے کی بات ہے، مستند باتیں کر رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ، بہت بڑے درجے کے شیخ کے قدموں میں بیٹھا ہوں میں، جوتے میں، یاد رکھ، وہاں سے ہوا چلی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی بات۔ تو اس کا عذاب جو کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، وہ عذاب میں مزے لے رہے ہیں، یہ تو جی بڑی دکان ہے، اس کے تو بڑے کاروبار چل رہے ہیں، یہ تو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، بچے خوشحال ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، مکانات بنتے ہیں، جانے کے 1 سے 2 مکان، 3 سے 3 4 سے، اور یہ حضرت فرمانے کی عذاب شروع ہو جاتا ہے، بالکل عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس عذاب کی نوعیت عجیب ہے، سبحان اللہ، اس عذاب کی نوعیت، جو نوعیت سمجھتے ہیں نہیں سمجھے، کنڈیشن، جو اردو نہیں سمجھتے تو ادھر کیوں نہیں بیٹھتے انگریزی والی ٹائپ پر؟ مزہ کیا آئے گا آپ کو جب بات ہی نہیں سمجھیں گے۔ جو اردو میں کمزور ہے تو ادھر بیٹھا کریں، اب 4 آدمی بیٹھا ہوتا ہے کرتا رہتا ہے ٹرانسلیشن، تاکہ بات تو سمجھ آ جائے، نہیں جب بات کو سمجھیں۔ اردو ہلکی بولنے کی بہت کوشش تو کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے معاملہ، سمجھائی بات، کہ اس کی نوعیت دوسری ہے، اس کا انداز دوسرا ہے، لیکن وہ عذاب میں، ابھی جو آپ گناہ کر کے ہیں عذاب میں، چوہے جیسے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر میں بیٹھے ہیں، عذاب میں۔ کیا ہے اس کا عذاب بھائی؟ بہت بڑا عذاب ہے، نہ آگ میں جل رہا ہے، نہ کسی پانی میں ڈوب رہا ہے، نہ کوئی بچھو کاٹ رہے ہیں، نہ اس پہ کوئی اسلحے سوار کیے جا رہے ہیں، نہ اس کو گرز مارے جا رہے ہیں، یہ کس عذاب کے اندر ہے؟ نظر نہیں آ رہا عذاب، یہاں نظر نہیں آئے گا وہ عذاب، عذاب میں مبتلا ہوتا ہے نظر نہیں آئے گا، لیکن جب وہ دنیا جس میں وہ عذاب نظر آنے آئیں گے اس میں اللہ تعالیٰ عذاب بھی دکھائیں گے، پھر آنکھوں سے دیکھے گا بندہ۔ یہاں کا جو عذاب ہے، گناہ کا عذاب، یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے
اس کے اندر نیکی کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. نیکی کرنے کی خواہش ختم, دل نہیں کرتا. ایک لفظ سنو گا, آج دل نہیں کرا جی قرآن نہ پڑھوں, آج دل نہیں کرا جی آج تہجد نہ کروں, ایسا دل نہیں کیا ذکر میں آنے کے لیے. بس یہ جو ہے نا دل نہیں کیا, یہ اللہ فرماتے یہ میرا عذاب ہے. کوئی گناہ ہے, شاید وہ گناہ میں نہ سمجھتا ہوں گناہ کیا ہے, گناہ ہے مجھ سے ہو گیا ہے, میرے دل کے اندر یہ اللہ نے عذاب پیدا کر دیا, اپنا جہنم کی طرف رخ موڑ دیا. یہ جو پکے ہو جاتے ہیں, جو عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا, اور لگے ہیں اپنے تمام سے. بس ان کا یہ کہ یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی تو کر رہا ہوں نا, پھر بدماشیوں پہ لگ جاتے ہیں اپنے. ایک زندگی کا تیسرا رخ انسان دونوں کام چلاتے رہتا ہے. وہ اس کا بس یہ ہے کہ یہ کام سے میں جو گناہ, اس کے بعد گناہ کر لوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر, یہ جو میں کام کر رہا ہوں, جو بدماشی کر رہا ہوں, جو حرکتیں کر رہا ہوں نا, میں نماز پڑھ لی, میں ذکر کر لیا جی, میں قرآن پڑھ میں, بس اس کو یہ دھوکہ دے رہی ہے ساری چیزیں کہ یہ تو گناہ کر کے ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, تو نے سب کچھ کر لیا, لیکن عذاب پہنچ چکے اس کے اندر اور نکل آئے گا. یہ تو بھائی انویزیبل ہے. جب ویزیبل ہوگا یہ عذاب تو کیا بنے گا, یہ کیا بنے گا؟ سماعت کرتے ہیں حدیث کو, الصیام جنۃ. مجھے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ڈھال. جنت ڈھال ہوتا ہے کہ کتنی زبردست چیز ہوتی ہے کہ دشمن کا اس پہ وار نہیں چل سکتا. کتنی بھی طاقتور چیز ہو, جتنی مضبوط ڈھال ہوگی وہ اس کو سہتی جائے گی. تو جس کو اللہ نے ڈھال بنایا, اور روزہ کہتا ہے مجھے ڈھال بنایا اللہ تعالیٰ نے, کس چیز سے؟ کہ کوئی بھی تیرا ایسی چیز نہیں ہوگی جو تیرے روزے کو ڈسٹرب کر دے, تو جنت میں نہ پہنچنے دے. جنت. لیکن جب تک اگر اتنی مضبوط ڈال ہے تو اس کو برباد کرے گا تو خود ہی کرے گا. معلوم سب تو یہاں جب تک کہ تو خود نہ اس کو توڑ دے, تب تک کہ تو خود اس کو نہ خراب کر دے. ورنہ یہ میں تو روزہ اتنی بڑی چیز ہوں کہ جس کے پاس میں آ گیا, انشاءاللہ صبح تم نے رکھا ہے تو شام کو تجھے بخشوا کے چھوڑتا ہوں.